الحمدللہ جی۔ عمران صاحب، محکمہ بلدیات نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے. کم عمر شادیاں جو لوگ کرا رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر رجسٹرار، ان کے خلاف یہ انیشیٹو لیا گیا ہے. اور کیسے اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا؟ مطلب شروع ہو گیا اس کے اوپر عمل درآمد؟ دیکھیے منیبا سے بہت شکریہ آپ کا. نظر تو یہی آ رہا ہے کہ جو اس وقت پنجاب جو ہے اس میں کم عمر شادیاں جو ہیں ان کی درخواستیں محکمہ بلدیات کو مختلف جو ہے وہ سیکشن سے منسوب ہوئی ہیں. یعنی کہ کبھی کہیں پہ آ رہی ہے درخواست، کبھی کہیں پہ آ رہی ہے. اور چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ تو ایک پرانا زمانہ تھا جس کو ہم زمانہ جاہلیت کہتے ہیں. یہ ہوتا تھا نہیں، زمانہ جاہلیت کہتے ہیں کہ 16 سال کی عمر میں، 15 سال کی عمر میں، 14 سال کی، 13 سال کی بچی کی شادی کر دیتے ہیں. قانون یہ نہیں کہتا، قانون تو کہتا ہے 18 سال کے بعد جو ہے بالکل ایسے ہی ہے آپ شادی کریں. تو ابھی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ جو ایڈوائزری ہے اس میں تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ جی 90% رجسٹرار کے نمبر ہونے چاہیے اور تب بھی لائسنس جو ہے وہ دیا جائے گا. اب لاہور سمیت صوبہ بھر میں اگر دیکھا جائے تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ نکاح خوان جو ہے، میں کوئی الزام نہیں لگا رہا، یہ ایک روٹین کی جو ہے وہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ پریکٹس بھی سامنے آتی ہے کہ جو بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ دیکھے بغیر یا محلے داری کی بنا پر یا آپس میں مل بیٹھنے کی بنا پر جہاں وہ اس کو کروا دیا جاتا ہے. مگر اگر نکاح خوان جو ہے وہ سخت ہوں اور تمام ڈاکومنٹس چیک کریں تو اس میں بھی ڈاکومنٹ رہ جاتے ہیں. بعض اوقات لڑکے کا بھی شناختی کارڈ نہیں ہوتا، وہ بننے جاتا ہے، ہوتا 18 سال سے اوپر ہے مگر وہ ہوتا موجود نہیں ہوتا. جی یہ ہمارے پاس کاپی موجود ہے، اصل شناختی کارڈ نہیں اس کے پاس ہوتا. اسی طرح لڑکی کا بھی نہیں ہوتا. تو وہ بس یہی ہوتا ہے کہ جو گواہان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم انہیں جانتے ہیں تو یہ شناختی کارڈ بن جائے گا، تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. بعد میں پھر کافی مسائل آتے ہیں. تو یہی معاملہ ہوتا ہے لیٹ اندراج کا. 3 ماہ تک جو ہے وہ شناختی کارڈ نہیں ملتے اور جس کی وجہ سے شہریوں کو کافی زیادہ پریشانی اور دقت دیکھنے میں آتی ہے. شادی رکھ لی، ڈیٹ رکھ لی، مگر شناختی کارڈ نہیں ہے، شناختی علامت نہیں ہے، اس میں ڈیٹ آف برتھ لکھی ہوتی ہے. سب کچھ کر لیا مگر ڈگری کی کاپی نہیں ہے. اچھا، تو یہ تمام چیزیں وہ جو ہیں یہ تو بنیادی اس کا مین کاز یہی ہے. اب ایک نکاح ہو رہا ہے، نکاح ہونے جانے کے لیے نئی زندگی کی شروعات ہونے جا رہی ہے، تو اس میں یہاں تو لڑکے کی طرف سے ڈاکومنٹ پورے نہیں آتے یا لڑکی کی طرف سے نہیں آتے. اچھا دونوں کی طرف سے آ جائے تو گواہان کے الحمدللہ ڈاکومنٹس پورے نہیں ہوتے، شناختی کارڈ ان کا بھی کوئی نہ کوئی ایکسپائر ہوا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں. تو اسی روح کی بنا پر جو ہے وہ نکاح خوان کے لیے الٹیمیٹم جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے اور نئی ایڈوائزری جاری کی گئی ہے کہ کافی درخواستیں آ رہی ہیں جس میں کم عمری بچیوں کی شادی بھی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. بچیوں کی کم عمری شادی پر پابندی ہے اور اسی بنا پر جو ہے ایون کہ لوگ کچھ باہر جانے کے لیے یہ شادی کرتے ہیں. چائنا میں، باہر کے ملکوں میں جانے کے لیے کم عمری شادی کروا دیتے ہیں لڑکی کی تاکہ کسی طریقے سے باہر چلی جائے. تو یہ بڑے واقعات ہو رہے ہیں جس کی بنا پر ہی جو ہے وہ ہمارے جو نادرہ ہے اس نے بھی الٹیمیٹم دیا ہے محکمہ بلدیات کو کہ یہ جو آپ کا نیچے والا عملہ ہے جس کو آپ نے ایک بہت بڑا منصب سونپا ہوا ہے، یہ بہت بڑا منصب ہے، کوئی عام منصب نہیں ہے. بالکل ایسے ہے، کوئی بھی ایسے ہی نہیں آپ اٹھ کے یا میں اٹھ کے جو ہے نا وہ نکاح کروا سکتے ہیں. میں پھر کہوں گا کہ نکاح ہم پر کوئی الزام نہیں ہے مگر یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ دیکھیں کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہے نا ہر چیز کی، وہ آپ کو پوری کرنی چاہیے، درخواست کی بنا پر آتی ہے. اب دیکھیں اگر آپ کے 4000 سے زائد یونین کونسل ہیں پورے صوبے میں، 229 لوکل گورنمنٹس ہیں، تو اگر ایک بھی درخواست آتی ہے تو وہ تمام لوگوں پر جو ہے وہ سوالیہ نشان پیدا ہو جاتا ہے کہ یار اس نے کس طرح سے کر دیا. اس کو کیا یہ نظر نہیں آیا تھا کہ یہ بچی کی عمر 14 سال ہے، یہ لڑکے کی عمر 16 سال ہے، دونوں کا ہی شناختی کارڈ نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں جس کی وجہ سے یہ تمام ایڈوائزری جاری کی گئی ہے کہ سب سے زیادہ تو زبردست تو یہ ہے کہ وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک یونین کونسل کا ایک نکاح رجسٹرار ہے تو وہ دوسرے یونین کونسل میں نہیں جا سکتا. اچھا، وہ دوسری یونین کونسل میں جا کے نکاح بھی نہیں کروا سکتا ہے. وہ دوسری یونین کونسل کا ہی نکاح رجسٹرار جو ہے اس کا نکاح کروائے گا. پہلا نکاح رجسٹرار جو ہے وہ دوسری یونین کونسل کے نکاح رجسٹرار سے کمیونیکیشن کرے گا اور اس کو پھر بتائے گا کہ میں ادھر آنا چاہتا ہوں. ظاہری بات ہے لڑکی والے کہتے ہیں جی ہماری طرف سے ہم اس یونین کونسل میں رہتے ہیں
تو ہمارا نکاح رجسٹرار جو ہے وہ کروائے لڑکے والے کی سائڈ پہ، لڑکے والے تو یہ دی بیسٹ ہوتا ہے، مگر اطلاع دینا ضروری ہے۔ اس میں تمام ایڈوائزری تو جاری کی گئی ہے، مگر آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایڈوائزری کیا ہوتی ہے، اور یہ بس اپنے آپ کو بھی بچانے کے لیے جی ہم نے تو کر دیا تھا، اب اس کو مانیٹر کون کرے گا؟ مجھے یہ بتائیے جو انہوں نے کہا جی 90% سے کم نمبرز لینے والوں کے نا لائسنس کینسل کر دیے جائیں گے، تو یہ کیا کوئی ٹیسٹ ہوگا؟ کس طرح کا ٹیسٹ ہوگا؟ رجسٹرار کو دینا پڑے گا؟ کیا معاملہ ہوگا؟ نہیں تو پہلے بھی ٹیسٹ ہی ہوتے ہیں، پہلے بھی ہوتے ہیں ان کے؟ دیکھیں رجسٹرار کے لیے تو ضروری ہوتا ہے نا کہ وہ قرآن حافظ ہو، اور بہت اچھا ہے کہ عالم بھی ہو، ٹھیک ہے نا، یہ ان کی اپنی ڈگریز وغیرہ ہوتی ہیں جو انہوں نے جامعہ کسی بھی جامعہ سے لی ہوتی ہیں، تو اس میں باقاعدہ طور پر یہ جو نکاح کے اوپر جو ساری نکاح کی پرت ہے اس کا بھی سارا سمجھنا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اور نکاح کا آپ کو میں پھر بتا دوں کہ نکاح میں جو نکاح خواہ ہوتا ہے اس میں والد کا بڑا کردار ہوتا ہے، خاص طور پہ جو بچی ہوتی ہے اور لڑکی اس کا بڑا کردار ہوتا ہے، اور وہی اصل وکیل ہوتا ہے۔ اسی کے ہی بارے میں بار بار بات کی جا رہی ہے کہ آپ نے والد سے زیادہ بات کرنی ہے، اور لڑکی سے تو آپ نے بات کرنی ہوتی ہے کہ آپ کو قبول ہے یا نہیں، مگر اس میں والد کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، اس کو ساری بات کا پتہ ہوتا ہے، اور اس سے ہی بار بار کہلوانا ہوتا ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں، یہ تمام تر جو پرت میں موجود ہے، اور اس میں ہر چیز کو دیکھ کے پھر نکاح جو ہے وہ اس کام کو آگے بڑھائے، تاکہ یہ ایک زندگی کا معاملہ ہے، آنے والے وقت کا معاملہ ہے۔ یہ اس کے اوپر اتنی زیادہ ریسرچ کی جا چکی ہے اب تک، مگر یہ ایک معاملہ ہی ایسا ہے کہ جس میں دو خاندان آپس میں مل رہے ہوتے ہیں، دو خاندانوں کے علاوہ بہت سارے خاندان آپس میں مل رہے ہوتے ہیں، تو اس میں یہ جو ایک لفظ ہے نا نکاح کا لفظ جو ہے اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ نکاح جو ہے اپنی ذمہ داری پوری کرے، اور اپنی ذمہ داری پوری کر کے آپ نے جو ایک چھوٹا سا نوٹ ہے، ایون کہ چھوٹے سے نوٹ کا بھی کہا گیا کہ اینڈ پہ لکھے کہ اس نکاح میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، میرے سامنے یہ ساری بات ہوئی ہے، تمام لوگ یہاں پہ موجود تھے، اور یہ لوگ دیکھیں نکاح جو گواہ ہے اس کا نیچے لکھا ہوتا ہے، گواہ نے سائن کرنے ہوتے ہیں، مگر ایک پورا 3-4 لائنوں کا ایک نوٹ ہوتا ہے، اس میں نکاح کو لکھنا چاہیے، اور وہ کہا بھی جاتا ہے کہ آپ نے وہ قلم بند کرے تاکہ اس نکاح پر جو ہے کوئی بھی تحفظات نہ رہیں کہ اس میں تمام ڈاکومنٹ مکمل ہے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ آپ مجھے بتائیں کسی بھی نکاح جو پرت ہے اس کے اوپر کون سے نکاح نے 3 لائنوں کی پرت لکھی ہے آج تک؟ کسی نے نہیں لکھی، صرف جو ہے نا وہ سائننگ کیے ہوتے ہیں، ایسا اور بعد میں جو اب اگر مسئلہ پڑ جاتا ہے تو پھر جو 2 گواہان ہوتے ہیں الحمدللہ وہ پھنسے رہتے ہیں، ان کو پھر عدالتوں کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں، ہیئرنگز کروانی پڑتی ہیں، تو یہ ایک بڑا سینسٹیو معاملہ ہے جس میں نکاح کو کافی زیادہ، اس کو رجسٹرار کا نام دیا گیا نکاح کو، یہ پورا ان کے پاس ہر طرح کا جو ہے وہ پاور ہوتی ہے اس وقت کہ اس کا اگر وہ غائب ہو جائے تو پورا شادی رک جاتی ہے، نکاح رک جاتا ہے،